أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں یعنی بہودیووادیوں کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس کارن کہ ان میں عبادت کرنے والے عالم اور دنیا چھوڑنے والے سادھو و فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں اہنکار نہیں ہے۔ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس وانی کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ستیہ کی پہچان کے پربھاؤ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پالنہار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو ستیہ ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی اچھا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اچھے بھلے لوگوں میں شامل کرے۔ أَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے یہ کہنے کے کارن اللہ نے ان کو ایسے باغ پردان کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اچھی نیتی اپنانے والوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے ادھیکاری ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور سیما کا النگھن نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال اور اچھی روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ تم لوگ جو نررتھک قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔
ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یعنی پرائشچت یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جو کھانا تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، اور جسے اس کی سامرتھ نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی رکشا کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہارے لیے اسپشٹ کرتا ہے، شاید کہ تم کرتجنتا دکھاؤ۔ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ دیوستھان اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، امید ہے کہ تمہیں سفلتا پراپت ہوگی۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے دوارا تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت و دویش ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے اوہیل نہ کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف آدیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور ایمان پر جمے رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو ایشوری آدیش ہو اسے مانیں۔ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھی نیتی اپنائیں۔ اللہ اچھے چرتر والوں کو پسند کرتا ہے۔ تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے دوارا کڑی پریکشا میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور بھالوں کی پہنچ میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس چیتاونی کے بعد اللہ کی نشچت کی ہوئی سیماؤں کا النگھن کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر جائے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی جیسا ایک جانور اسے چوپایوں میں سے بھینٹ کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف کرنے والے آدمی کریں گے، اور یہ بھینٹ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا،
یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے ایسا پھر کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ پربھتوشالی اور بدلہ لینے کی سامرتھ رکھتا ہے۔ حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے راہ خرچ بھی بنا سکتے ہو، البتہ استھل کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، اتہ بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کے سامنے تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے آدرنیہ گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے ساموہک جیون کی استھاپنا کا سادھن بنایا، اور آدرنیہ مہینوں اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں یعنی وہ چیزیں جو جانوروں کی گردن میں لٹکائی جاتی ہیں کو بھی اس کارے میں سہایک بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حال کو جانتا ہے اور اسے ہر چیز کا گیان ہے۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ساودھان ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی کٹھور ہے اور اس کے ساتھ بہت کشماشیل اور دیاوان بھی ہے۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ رسول کی ذمہ داری تو صرف سندیش پہنچا دینے کی ہے، آگے تمہاری کھلی اور چھپی حالتوں کا جاننے والا اللہ ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک کسی بھی حال میں سمان نہیں ہیں، چاہے ناپاک کی بہتائیت تمہیں کتنی ہی رجھانے والی ہو، اتہ اے لوگو جو بدھیمان ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں سفلتا پراپت ہوگی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں ناگوار لگیں، لیکن اگر تم انہیں ایسے سمے پوچھو گے جبکہ قرآن اوترت ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا اور سہنشیل ہے۔ سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی پرکار کے سوال کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کے کارن ادھرم میں جا پڑے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ ٹھہرایا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ ادھرمی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے بہتیرے بدھیہین ہیں کہ ایسے اندھ وشواس میں پڑے ہیں۔ إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون
شيئا ولا يهتدون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی اور جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ پیغمبر کی اور، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کا انوسرن کیے چلے جائیں گے چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور ٹھیک مارگ کا انہیں پتہ ہی نہ ہو؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی چنتا کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا یدی تم خود سیدھے مارگ پر ہو. اللہ کی اور تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کی پرکریا یہ ہے کہ تمہارے گروہ میں سے 2 نیائے پری آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی سندیہ اتپن ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ویکتیگت لابھ کے بدلے گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، اور چاہے کوئی ہمارا ناطے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے واسطے ہی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں ہماری گنتی ہوگی. إن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور ویکتی جو ان کی اپیکشا گواہی دینے کے زیادہ یوگیہ ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس طریقے سے زیادہ امید رہتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کا کھنڈن نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے ونچت کر دیتا ہے. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. جس دن اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ گیان نہیں، آپ ہی سب چھپی حقیقتوں کو جانتے ہیں.
قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. پھر کلپنا کرو اس اوسر کی جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو پردان کی تھی. میں نے پوتر آتما سے تیری سہایتا کی. تو پالنے میں بھی لوگوں سے بات چیت کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور گہری سمجھ اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میری انمتی سے مٹی کا پتلا پکشی کے روپ کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میری انمتی سے پکشی بن جاتا تھا. تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میری انمتی سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میری انمتی سے نکالتا تھا. پھر جب تو اسرائیل کی سنتان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا اور جن لوگوں کو ستیہ سے انکار تھا انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اور جب میں نے حواریوں یعنی مسیح کے ساتھ والوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی آگیاکاری ہیں. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. حواریوں کے سمبندھ میں یہ گھٹنا بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے سے بھرا تھال اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس تھال سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل سنتشٹ ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس پر مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک تھال اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا اوسر ٹھہرے اور تیری اور سے ایک نشانی ہو. ہمیں روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں انکار کی نیتی اپنائے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. سارانش یہ کہ جب یہ احسان یاد دلا کر اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی ایشور بنا لے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ پاک ہے اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے ادھیکار نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری چھپی حقیقتوں کی گیاتا ہیں. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے آدیش دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی سمے تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے بیچ تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ پربھتوشالی اور تتو درشی ہیں. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. تب اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچاتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. یہی بڑی سفلتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر. زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے ستیہ سندیش کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا سمکش ٹھہرا رہے ہیں. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت نشچت کر دی اور ایک دوسری اودھی اور بھی ہے جو اس کے یہاں نشچت ہے، مگر تم لوگ سندیہ میں پڑے ہوئے ہو. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب پریچت ہے. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اتیو اب جو ستیہ ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کی وہ اب تک ہنسی اڑاتے رہے ہیں جلد ہی اس کے بارے میں کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں جن کی اپنے اپنے یگ میں پردھانتا اور بڑا پربھاؤ رہا ہے۔ ان کو ہم نے دھرتی میں وہ پربھتو پردان کیا تھا جو تمہیں نہیں پردان کیا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کرتجنتا سے کام لیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے ستیہ کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح انہیں اسی سندیہ میں ڈال دیتے جس میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، مگر ان ہنسی اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت چھا کر رہی جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان سے کہو تنک زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے دیالوتا کی نیتی اپنے لیے انوارے کر لی ہے، اسی لیے وہ اوگیاؤں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔ قیامت کے دن وہ تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا۔ یہ بالکل ایک اسندگدھ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی آدیش دیا گیا ہے
کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے آگیا پالن کی بھاونا سے جھک جاؤں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی ایشور کا ساجھیدار بناتا ہے تو بنائے، تو کسی حال میں مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں شامل نہ ہو۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے بھیانک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑی ہی دیا کی اور یہی کھلی سفلتا ہے۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو اسے ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے۔ هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسے اپنے سیوکوں پر پورن ادھیکار پراپت ہے اور وہ جانتا اور خبر رکھتا ہے۔ أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری اور وہی یعنی پرکاشنا کے دوارا بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو ساودھان کر دوں۔ کیا واستو میں تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے پوجیہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو ایشور تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک یعنی بہودیو واد سے بالکل بیزار ہوں جس میں تم پڑے ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح اسندگدھ روپ سے پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی سندیہ نہیں ہوتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، اور اس ویکتی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا آروپ لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی سفل نہیں ہو سکتے۔ يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجھیدار کہاں ہیں جن کو تم اپنا ایشور سمجھتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو وہ اس کے سوا کوئی اپدرو نہ مچا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے رب تیری قسم ہم ہرگز مشرک یعنی بہودیو وادی نہ تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، دیکھو اس سمے یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود یعنی اپاسیہ گم ہو جائیں گے۔ منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کے کارن وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پراتن کتھا کے سوا کچھ نہیں۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اس چیز کو جو ستیہ ہے قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور سویم بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کرم سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ واستو میں وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا گیان نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس سمے کی حالت کو دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس سمے وہ کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی راہ ایسی نکل سکتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ واستو میں یہ بات وہ صرف اس کارن کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس سمے کھلے روپ میں ان کے سامنے آ چکا ہوگا، ورنہ اگر انہیں پہلے کی زندگی کی اور واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اسی لیے اپنی اس اچھا کے ویکت کرنے میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ کیا ہی اچھا ہو جو وہ درشیہ تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس سمے ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ ستیہ نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ ستیہ ہی ہے۔ وہ کہے گا اچھا تو اب اپنے انکار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹ ٹھہرایا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی چوک ہوئی۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، واستو میں آخرت ہی کی جگہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم واستو میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس جھٹلانے پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری سہایتا پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی شکتی کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر بھی اگر ان لوگوں کی ومکھتا تمہارے لیے برداشت سے باہر ہے تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھے مارگ پر اکٹھا کر سکتا تھا، اتہ نادان مت بنو۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ستیہ کے آہوان کو سویکار وہی لوگ کرتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ کو نشانی اتارنے کی پوری سامرتھیہ پراپت ہے، مگر ان میں زیادہ تر لوگ ناسمجھی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پنکھ سے اڑنے والے کسی پکشی کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی جاتیاں ہیں، ہم نے ان کے بھاگیہ کے لیکھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی اور سمیٹے جاتے ہیں۔ الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو تنک سوچ کر بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی اور سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس سمے تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اس سمے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی اور سے ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصیبتوں اور دکھوں میں ڈالا تاکہ وہ بے بسی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ تو جب ہماری اور سے ان پر کٹھنائی آئی تو کیوں نہ انہوں نے ونمرتا اپنائی، مگر ان کے دل تو اور کٹھور ہو گئے، اور شیطان نے انہیں اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ اما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں سے جو انہیں پردان کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حالت یہ تھی کہ وہ ہر بھلائی سے نراش تھے۔ قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ سارے جہان کے رب کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے دیکھنے اور سننے کی شکتی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر ٹھپا لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ یعنی اپاسیہ ہے جو یہ شکتیاں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نگاہ چرا جاتے ہیں۔ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ یدی اللہ کی اور سے اچانک یا کھلم کھلا تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور تباہ ہوگا؟ ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک چرتر والے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور برے چرتر والے لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنی نیتی کا سدھار کر لیں ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ مجھے غیب یعنی پروکش کا گیان ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وحی کا انوسرن کرتا ہوں جو مجھ پر اوترت ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم سوچ وچار نہیں کرتے؟ انذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اور اے نبی تم اس پرکاشنا گیان کے دوارا ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا بھے رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ستادھیکاری نہ ہوگا جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے۔ شاید کہ اس نصیحت سے ساودھان ہو کر وہ ونمرتا کی نیتی اپنا لیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشی کی چاہ میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بھار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بھار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ واستو میں ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے کچھ کو کچھ کے دوارا پریکشا میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے بیچ اللہ کی کرپا ہوئی ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے دیالوتا کی نیتی اپنے اوپر انوارے کر لی ہے۔ یہ اس کی دیا ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ اور سدھار کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ اپرادھیوں کا مارگ بالکل اسپشٹ ہو جائے۔ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری اچھاؤں کا انوسرن نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، سیدھا مارگ پانے والوں میں سے نہ رہا۔ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ کہو میں اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ پرمان پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے ادھیکار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا ادھیکار اللہ کو ہے، وہی ستیہ تتھیہ بیان کرتا ہے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے ادھیکار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے بیچ کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اسی کے پاس غیب یعنی پروکش کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جل اور تھل میں جو کچھ ہے سب سے وہ پریچت ہے، پیڑ سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے گیان نہ ہو، زمین کے اندھکار مے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ پریچت نہ ہو، سوکھا اور گیلا سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحوں کو سمیٹ لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی نشچت مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی اور تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اپنے بندوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے اور تم پر نگرانی کرنے والا مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے میں تنک کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. پھر سب کے سب اللہ اپنے واستوک مالک کی اور واپس لائے جاتے ہیں. ساودھان ہو جاؤ، فیصلے کے سارے ادھیکار اسی کو پراپت ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے نبی، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں کون تمہیں خطروں سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت میں گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور کرتگی ہوں گے. اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے چھٹکارا دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا ساجیدار ٹھہراتے ہو. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہو اسے اس کی سامرتھیہ پراپت ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے لے آئے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار وبھن ڈھنگ سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. تمہاری جاتی کے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالے دار نہیں بنایا گیا ہوں. كل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ہر خبر کے پورے ہونے کا ایک سمے نشچت ہے، جلد ہی تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اور اے نبی، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس بات چیت کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس سمے تمہیں اس غلطی کا خیال آ جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. على الذين يتقون من حسابهم من
شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا کرتویہ ہے، شاید وہ غلط نیتی اپنانے سے بچ جائیں۔ ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر سمجھاتے اور چیتاونی دیتے رہو کہ کہیں کوئی ویکتی اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار ہو کر نہ رہ جائے، اور گرست بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر سمبھو چیز بدلے یعنی فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے ستیہ کے انکار کے بدلے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ وَندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ اے نبی، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا مارگ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس ویکتی کی سی بنا لیں جسے شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو، واستو میں صحیح مارگ درشن تو صرف ایشور ہی کا مارگ درشن ہے، اور اس کی اور سے ہمیں یہ آدیش ملا ہے کہ وشو کے مالک کے آگے آگیا کاریتا کے ساتھ سر جھکا دو۔ ان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیہ تحشرون۔ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی اور تم سمیٹے جاؤ گے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر یعنی قیامت ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا بالکل ستیہ ہے۔ اور جس دن سور یعنی نرسنگھا میں پھونک ماری جائے گی، اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب یعنی چھپے اور شہادت یعنی کھلے ہر چیز کا گیاتا ہے اور تتودرشی اور خبر رکھنے والا ہے۔ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ ابراہیم کی گھٹنا یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو مورتیوں کو الہ یعنی اپاسیہ بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين۔
ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کی راجیہ ویوستھا دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ اتیو رات جب اس پر چھائی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں انوراگی نہیں ہوں۔ لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند چمکتا دکھائی دیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے قوم کے بھائیو، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم ایشور کا ساجھیدار ٹھہراتے ہو۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ میں نے تو ایکاگر ہو کر اپنا رخ اس ستا کی اور کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کی رچنا کی ہے، اور میں ہرگز مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہیں ہوں۔ حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے صحیح مارگ دکھا دیا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا گیان ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو ایشورتو میں ساجھیدار بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی پرماण اوترت نہیں کیا ہے۔ ہم دونوں دلوں میں سے کون ادھک نشچنتتا کا ادھیکاری ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ گیان ہے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ واستو میں تو نشچنتتا یعنی امن انہی کے لیے ہے، اور صحیح مارگ پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھا ہمارا وہ ترک جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں پردان کیا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اونچے پد پردان کرتے ہیں۔ ستیہ یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زیادہ تتودرشی اور سروگی ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو مارگ دکھایا، وہی سیدھا مارگ جو اس سے پہلے نوح کو دکھایا تھا، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو سیدھا مارگ دکھایا۔ اس طرح ہم نیک کام کرنے والے لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو مارگ دکھایا، ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ساری دنیا والوں کے مقابلے میں آگے رکھا۔ من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ یہ بھی کہ ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندھوؤں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی سیوا کے لیے چن لیا اور انہیں سیدھا مارگ دکھایا۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ اللہ کا مارگ درشن ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے مارگ درشن کرتا ہے، لیکن اگر کہیں وہ لوگ شرک میں پڑے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم یعنی نرنے شکتی اور پیغمبری پردان کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کا انکار نہیں کرتے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ اے نبی، وہی لوگ اللہ کی اور سے سیدھے راستے پر تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس پرچار اور مارگدرشن کے کام پر تم سے کوئی بدلے کی مانگ نہیں کرتا، یہ تو ایک سامانیہ اپدیش ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط انمان لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ اوترت نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو سارے انسانوں کے لیے روشنی اور مارگدرشن تھا، جسے تم ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے دوارا تم کو وہ گیان دیا گیا جو نہ تمہیں پراپت تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا اتارنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنے کترکوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔
اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بڑی برکت والی ہے، اس چیز کی پشٹی کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے دوارا تم بستیوں کے اس کیندر ارتھات مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو سچیت کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس ویکتی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گڑھ کر اللہ پر مڑھے یا کہے کہ مجھ پر پرکاشنا آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی پرکاشنا اوترت نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی اتاری ہوئی چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز اتار کر دکھا دوں گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جبکہ وہ مرتیو یاتناؤں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کے بدلے میں اپمان جنک عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر مڑھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور اللہ کہے گا، لو اب تم ویسے ہی بالکل اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے سمبندھ میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب سمبندھ ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم دعویٰ رکھتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے باہر نکالنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ رات کے پردے کو پھاڑ کر وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا سمے بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے ادے اور است ہونے کا حساب ٹھہرایا ہے۔ یہ سب اسی زبردست سامرتھیوان اور سروگیہ کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ والذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو خشکی اور سمندر کے اندھکار میں راستہ معلوم کرنے کا سادھن بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو گیان رکھتے ہیں۔ والذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔
اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے آنکھ کھول دینے والی روشنی آ گئی ہے۔ والذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اب جو سوجھ سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی نیوکت رکھوالا نہیں ہوں۔ پھر ان سے تلے اوپر چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے کارن جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر پرتیک کی وشیشتائیں الگ الگ بھی ہیں۔ یہ پیڑ جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی دشا کو تنک غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا ساجیدار ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں رچ دیں، حالانکہ وہ پاک اور اچ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا جیون ساتھی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسے ہر چیز کا گیان ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ یعنی اپاسیہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا سرشٹا، اتہ تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ اتنت سوکشم درشی اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے آنکھ کھول دینے والی روشنی آ گئی ہے۔ اب جو سوجھ سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی نیوکت رکھوالا نہیں ہوں۔ كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو بار بار وبھن ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو گیانوان ہیں ان پر ہم ستیہ کو اسپشٹ کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، اس پرکاشنا کا انوسرن کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی اور سے اوترت ہوئی ہے،
क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और इलाह यानी उपास्य नहीं है, और इन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद ऐसी व्यवस्था कर सकता था कि ये लोग साझीदार न बनाते। तुमको हमने उन पर रखवाला नियुक्त नहीं किया है और न तुम उन पर हवालेदार हो। और ए मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां न दो। कहीं ऐसा न हो कि ये शिर्क यानी बहुदेववाद से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लगें। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके कर्म को सुहावना बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की ओर पलट कर आना है। उस समय वो उन्हें बता देगा कि वे क्या करते रहे हैं। قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी अर्थात चमत्कार हमारे सामने आ जाए तो हम उसको मान लेंगे। ए नबी, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के अधिकार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली बार उस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़